الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ احادیث جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں اور جو ہماری صحیح کتابوں میں ہیں، ان میں سے کچھ ایسی روایات جو جناب امام علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، بادی النظر کے اندر دیکھنے والوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے، اس میں امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان ہے، لیکن اگر ایک سمجھدار شخص اور احادیث کا فہم رکھنے والا اور امام علی کی سیرت کو جاننے والا اس میں غور و فکر کرے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ احادیث امام علی کی طرف جھوٹی منسوب ہیں یا اس میں امام علی کی شان میں کمی کی گئی ہے اور اس میں نواسب اور ناسبیوں اور ان کا عمل دخل ہے جو امام علی سے بغض کیا کرتے تھے۔ میں یہ الزام ان حدیث کے مصنفین کی کتابوں پر ہرگز نہیں دے رہا اور نہ میرا یہ ارادہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بظاہر انہوں نے اسے اس لیے نقل کیا کہ اس میں شاید ان کا ارادہ یہ ہو، حقیقت حال سے اللہ واقف ہے، میں صرف اپنا تبصرہ پیش کر رہا ہوں، گویا کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ اس میں شان ہے یا وہ کچھ واقعہ بیان کرنا چاہتے ہوں، لیکن اس سے توہین کا ایک پہلو بھی نظر آتا ہے۔ اور آج میں ایسی ہی ایک حدیث پہ گفتگو کروں گا جسے ہمارے ہاں علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر مروی ہے۔ اس حدیث میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کس طرح سے کمی کی گئی ہے یا اس سے تاثر ملتا ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا اس پر میرے اعتراضات ہیں اور مجھے اس میں کیا سمجھ میں آیا ہے، یہ انشاءاللہ آج بالکل واضح الفاظ کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس پر اپنا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے، شادی کر لیں، اور جبکہ آپ کے عقد کے اندر ابھی مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، وہ حیات ہیں، ان کی زندگی میں ہی آپ نے یہ ارادہ کیا تھا اور نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ جب اس بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا ہے، آپ تک یہ بات اور خبر پہنچتی ہے، تو آپ اس پہ شدید آپ ریمارکس دیتے ہیں، آپ ارشادات فرماتے ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں وہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر بھی آپ کے سامنے اور صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 3110 ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی پیش کروں گا، دونوں میں فرق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابن شہاب زہری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان علی ابن حسین حدثہ، کہ سید سجاد امام علی ابن حسین علیہ السلام نے ان سے بیان کیا، انہم حین قدم المدینہ من عند یزید ابن معاویہ مقتل حسین ابن علی لقیہ المسور ابن مخرمہ فقال لو هل لک الی من حاجۃ تأمرنی بہا۔ حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سب، یعنی سید سجاد بیان فرماتے ہیں، جب ہم سب حضرات حسین ابن علی علیہم السلام کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم فرما دیجئے، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو سید سجاد نے فرمایا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے آپ سے۔ تو پھر انہوں نے کہا، حضرت مسور نے، کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار عنایت کریں گے؟ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کچھ لوگ بن امیہ اسے آپ سے چھین نہ لیں، اور اللہ کی قسم اگر وہ تلوار آپ مجھے دے دیں گے تو کوئی شخص بھی جب تک میری جان باقی ہے اسے چھین نہیں سکے گا، یہ تلوار آپ مجھے دے دیجئے۔ اب یہ بات وہ کہتے ہیں، اس کے بعد یہ بات کرنے کے بعد فوراً ہی ایک قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی آپس میں ربط ہے نہیں ہے، اسے آپ جانیے گا، غور کیجیے گا اس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر مسور رضی اللہ عنہ نے ایک قصہ بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں ابو جہل کی ایک بیٹی جمیلہ نام کی کو پیغام نکاح دیا۔ میں نے خود سنا کہ اسی مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطاب فرمایا
غور کیجئے، میں اس وقت بالغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے ڈر ہے کہیں وہ اس رشتے کی وجہ سے، یہ الفاظ اس پہ آپ غور کیجئے گا، اور اس روایت کو آپ کھول لیجئے فوراً صحیح بخاری کے اندر 3110 کو، اسلام 360 پہ بھی ہے اور آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں sunnah.com پہ۔ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے۔ وہ حدیث ہے نا، فاطمہ بدعۃ منی یؤذینی ما اذاہا، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے، مجھے وہ چیز نقصان ایذا دیتی ہے جو فاطمہ کو دے علیہ السلام۔ تو وہ بھی حضرت مسور ابن مخرمہ سے ہے، وہ اس حدیث کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ تو کہتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس رشتے کی وجہ سے، یعنی یہ جو حضرت علی ابو جہل کی بیٹی کو رشتے کا پیغام دے رہے ہیں حضرت فاطمہ کی موجودگی میں، اس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کسی گناہ میں نہ پڑ جائے کہ اپنے دین میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو۔ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اس رشتے کی وجہ سے رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ فاطمہ علیہ السلام کسی گناہ میں نہ پڑ جائے کہ اپنے دین میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو، یعنی کوئی اس کا دین کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اگر علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر کے لے کر آئیں گے کسی اور کو، تو دوسری بیوی کی موجودگی میں ان کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان بنی عبد شمس کے ایک اپنے داماد عاص بن ربیع کا ذکر کیا۔ عاص بن ربیع جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ہیں، ان کا ذکر کیا، اور دامادی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی۔ حضرت علی کے بارے میں یہ فرمانے کے بعد آپ نے فوراً ہی عاص بن ربیع کی تعریف بیان کر دی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اور دامادی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ میں کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور نہ کسی حرام کو حلال بناتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی۔ یہ ہے صحیح بخاری کے الفاظ۔ صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے 6307 کے نمبر پہ، وہ بھی وہاں پر بھی مسور ابن مخرمہ سے روایت ہے، لیکن وہاں پر الفاظ کیا ہیں وہ تھوڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں حدثہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر وهو یقول ان بنی ہشام ابن المغیرۃ استأذنونی ان ينکحوا ابنتهم علی ابن ابی طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم۔ جب میں اس کا پیش کرتا ہوں، میں مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر پہ سنا، آپ فرما رہے تھے بنو ہشام ابن مغیرہ نے مجھ سے اجازت چاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے کر دیں، میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ ابن ابی طالب یہ پسند کرے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی، جو چیز اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی۔ یہ ہے صحیح مسلم کے الفاظ۔ اس میں امام علی کی طرف منسوب نہیں ہے کہ امام علی نے اس بات کا ارادہ کیا، بلکہ جو ابو جہل کا خاندان ہے اس کی طرف یہ الفاظ ہیں بنو ہشام ابن مغیرہ کی طرف، کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی۔ تو بخاری اور اس میں فرق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے یہ ارادہ کیا۔ اب یہ حدیث کیا ہے، اس پہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں امام علی کی طرف توہین ہے یا آپ کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس نے بھی کی ہو وہ کس طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ اس حدیث کے آخری جو سطر ہے اس کو آپ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے نکاح کے اندر اپنی ذات کے ساتھ یہ عمل کیا، اپنی ذات میں، کہ اللہ کی دشمن کی بیٹی کو اپنے ساتھ جمع کیا دیگر ازواج کی موجودگی میں، یعنی ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب، جو کہ حیی بن اخطب یہودیہ کی بیٹی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل خود کیا ہے اور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟
ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی تخصیص ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا اکثر عمل ہے، لیکن بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ حدیث کا متن جو ہے وہ درایتاً ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ رسول اللہ کے عمل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ پھر دوسری بات اس میں جو ہے وہ مسور بن مخرمہ حضرت سید سجاد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ تلوار دے دیں اور یہ تلوار مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بنو امیہ کے اندر اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے آپ کی تلوار چھین لیں۔ بنو امیہ جو اولاد رسول کو پیاسا اور تڑپا تڑپا کر کربلا کے اندر شہید کر دے اور کوئی کچھ بھی نہ بولے اس کے اوپر، کیا وہ بنو امیہ مسور بن مخرمہ سے وہ تلوار نہیں لے سکتی؟ یعنی یہ آپ خود غور کیجئے کہ اس تلوار کے اندر وہ تلوار لینے کی حفاظت کا اتنا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن اسی زمانے کے اندر رسول اللہ کے خانوادے کی حفاظت نہیں کی گئی۔ تو یہ کس طرح کا معاملہ ہے کہ تلوار کے لیے تو بنو امیہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن خانوادہ رسول کا اس نے ان کو شہید کر دیا، سب کچھ جو ہے نا ان سب کو قتل کر دیا۔ یہ کس طرح کے یعنی تصور میں آ سکتا ہے کہ مسور بن مخرمہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ بنو امیہ کے حکمرانوں سے وہ ٹکر لے سکے ایک تلوار کے لیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تیسرا اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً آپ نے خطبہ فرمایا، مسجد میں آپ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بڑا یعنی امام علی نے ایسا کام کر دیا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، کہ آپ نے لوگوں کے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ خدا کو حاضر ناظر رکھ کے، خدا کو گواہ بنا کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بھی شخص آج کا موجود ہو اور اسے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کی بیٹی کے ہوتے ہوئے اس کا داماد دوسری شادی کر رہا ہے، تو کیا وہ یعنی اپنے داماد کو رسوا کرنے کے لیے کرے گا کہ لوگوں میں کھڑے ہو کر وہ اس طرح کی بات کرے؟ پہلے تو یہ بات داماد سے کی جائے گی نا کہ آپ ایسا نہ کریں، یا جو بھی بات ہوگی ان کے سامنے رکھے جائیں گے اپنے اعتراضات کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی کہ آپ نے امام علی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی اور منبر پہ ارشاد فرمائی۔ سب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں امام علی، اور جب آپ کی عمر مبارک 13 سال کی تھی تب آپ نے امام علی یعنی نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا اس وقت 13 سال کی تھی۔ یہ بھی ہاں بھی ناس بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ تو 7 سال کی تھی جیسے ابن تیمیہ نے کہا ہے، نہیں آپ کی عمر مبارک 13 سال کی تھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ 6 سال کے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو اپنے ساتھ اپنی تربیت کے اندر لیا تھا۔ یہ اس پہ انشاءاللہ سیرت امام علی کے اندر میں اس پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ تو شروع سے لے کر امام علی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تربیت کی ہے رسول اللہ نے، اور آپ کے ساتھ زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہیں۔ آپ امام علی سے اس بات کو کر سکتے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، یا آپ کو ہی بتا سکتے تھے۔ اس کی تو یہ بات کی طرف کوئی ضرورت یعنی عقلاً تو نہیں پیش آتی کہ منبر پہ لوگوں کے سامنے یہ بات کی جائے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس وقت اکرمہ بن ابی جہل جو مسلمان ہو چکے ہیں، کیا ان کی دل آزاری کا باعث نہیں بنے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں اس کی بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتی شادی؟ کیا اس کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ اس میں ایک اہم جو بات جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ مجھے فاطمہ کے اوپر خوف ہے۔ یہ الفاظ میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں عربی عبارت کی تاکہ لوگوں کو کوئی اشکال پیدا نہ ہو۔ ان فاطمہ منی وانا اتخوف ان تفتن فی دینہا، فاطمہ مجھ سے ہیں اور مجھے یہ خوف ہے کہ وہ اس کے دین کے معاملے میں فتنے میں پڑ جائیں گی۔ غور کیجئے اس کو، ان تفتن فی دینہا، کیا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اگر کوئی دوسری خاتون آ جائے گی تو ان کا دین خطرے میں پڑ جائے گا؟ یہ کس طرح کی روایت ہے؟ یہ کیا الفاظ ہیں مخدومہ کائنات کے بارے میں کہ ان کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی؟ یعنی آپ غور کیجئے
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ، صفیہ، یہ تمام امہات المومنین ایک دوسرے کی موجودگی میں ان کا دین خطرے میں اور فتنے میں نہیں پڑ رہا۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا دین فتنے میں پڑ جائے گا۔ یہ کس طرح کا، یعنی یہ کس طرح کے الفاظ ہیں یہ؟ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو منسوب کی گئی ہے، یعنی جو بیان کی گئی ہے، جو روایت ہے، اس کو حدیث تو نہیں کہیں گے، جو روایت ہے، میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اس کی نسبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان الفاظ کی نسبت نہیں کی جانی چاہیے، اور نہ ہو سکتی ہے، معاذ اللہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ درست بات کیا ہے، جہاں تک ممکن ہے وہ یہی ہو سکتا ہے اس معاملے کے اندر کہ ابو جہل کے خاندان والوں نے یہ چاہا ہوگا اور اس بات کو انہوں نے رسول اللہ کے سامنے ذکر کر دیا، لیکن یہ جو آگے کا جو سارا جو خطبہ جوڑا گیا ہے کہ فاطمہ وہ اپنے دین میں فتنے میں پڑ جائیں گی معاذ اللہ، یا جناب عاص بن ربیع نے بڑا ہی اس نے وفا کی، تو یہ جو الفاظ آگے ہیں جوڑے جا رہے ہیں، اس میں امام علی کی طرف جو نسبت ہے یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں وہ واقعہ ممکن ہے کہ کسی صورت میں پیش آیا ہو کہ نکاح والا، اس میں بھی یہ نہیں کہ امام علی نے نکاح کا پیغام دیا ہوگا، بلکہ ان لوگوں نے چاہا ہوگا، اور واقعی وہ اس طرح وہ چاہ رہے ہوں گے تاکہ جس طرح ابو سفیان کی رشتہ داری ہوئی تو ہماری بھی ایک رشتہ داری ہو جائے، تاکہ مسلمان لوگ عام طور پر ہم سے دوری نہ رکھیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اگر کر بھی لیتے تو کوئی قباحت نہیں تھی۔ لیکن یہ جو الفاظ جس طرح سیدہ کائنات کے بارے میں ہے نا، یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاص بن ربیع کی تعریف کی، اور عاص بن ربیع کون ہے؟ بدر میں قیدی ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فدیہ لے کے سب کو چھوڑا تو حضرت زینب نے اپنا وہ ہار بھیج دیا تھا، اور وہ ہار، اس کا پورا واقعہ آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عاص بن ربیع کی تعریف کی، حالانکہ عاص بن ربیع نے کوئی وفا یعنی اس درجے کی نہیں کی۔ یہ کیا وفاداری ہوتی ہے؟ مثلا جب حضرت زینب کو بھیجا انہوں نے تو راستے میں مشرکین نے حملہ کر دیا، انہوں نے خود نہیں بھیجا تھا، یعنی ساتھ آئے تھے، بلکہ اپنے بھائی کے ذریعے بھیج دیا تھا، تو یہ تو وفاداری نہیں ہوئی۔ شوہر کو چاہیے کہ خود ہی لے کر آئیں، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے بھیجا، اور پھر وہاں پہ مشرکین نے جب حملہ کیا تو اس میں ان کا بچہ بھی گر گیا تھا، حمل بھی ساقط ہو گیا تھا، اور پھر وہ مرض میں اسی میں جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ غور کرنا چاہیے، یعنی یہ کس طرح سے عاص بن ربیع کی فضیلت اس میں بیان ہو رہی ہے، ایک داماد کی، اور دوسرے داماد کی کہ جو وفادار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، ان کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا، گویا کہ فاطمہ علیہ السلام کے دین کو فتنے میں ڈالنا چاہا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ اس پہ غور کریں گے تو یہی باتیں معلوم ہوگی۔ لہٰذا میرے نزدیک یہ جو روایت ہے، اس کے جو آخری الفاظ ہیں، یہ کسی طرح بھی رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے بھی یہاں پر اس کو ڈالا ہے، اس نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک طرف امام علی جو داماد ہیں ان کے مرتبے کو کم کریں، اور دوسرے داماد جو کہ عاص بن ربیع ہیں، جن کا اسلام کے اندر بعد کے اندر انہوں نے قبول کیا ہے، اور ان کا یعنی کوئی حصہ نہیں بلکہ جنگ بدر میں قیدی بن گیا ہے، تو کیا دونوں کا آپس میں مقابلہ؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی یعنی کوئی برابری نہیں ہے۔ تو یہ کوشش کی گئی ہے، اور اس میں شروع میں اس میں ایک اور بات بھی ہے، آپ دیکھیں نا کہ وہ مسور بن مخرمہ وہ ملاقات کرتے ہیں، تلوار کی بات کرتے ہیں، اور فوراً ہی وہ شروع ہو جاتے ہیں ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے، تو دونوں میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی ایک بات یہاں پہ اس طرح چل رہی ہے، دوسری بات یوں کیا، مطلب ایک دائیں طرف کی بات ہو رہی ہے پھر اچانک بائیں طرف چلے جاتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ دونوں میں آپس میں کوئی ربط ہی نہیں بنتا ہے، اسی لیے یہ بعد میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شروع کی بات بھی ممکن ہے درست ہو، یا یہ بات بھی کہ ابو جہل کے خاندان نے یہ چاہو، لیکن یہ جو پورے اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کے بارے میں یہ فرمایا، آپ نے امام علی کے بارے میں یہ فرمایا، عاص بن ربیع کی تعریف کی، یا یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے، یہ جو الفاظ ہیں محل نظر ہیں میرے نزدیک، اور میرا موقف یہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ باقی
اگر کوئی تحقیق کرتا ہے تو ممکن ہے آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ظاہر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے بیان کرنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔